لیکن آج معاشرے میں کئی جگہ ایسے حالات اور ایسے واقعات سننے ملتے ہیں کہ شوہر اگر اپنی بیوی پر عاشق بھی ہے لیکن بیوی کو اطمینان نہیں ہے، وہ 4 جگہ گلا شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ میرا شوہر میری سنتا ہی نہیں، میری بات مانتا ہی نہیں، میری طرف توجہ کرتا ہی نہیں، جبکہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خواہشات کا احترام کرے۔ واقعات میں آتا ہے، حکایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی سے الجھتے رہے، بیوی الجھتی رہی، آپ نے عورت کے ظلم کو خوب برداشت کیا۔ ایک دن تنگ آ گئے، تنگ آ کر کے آپ نے سوچا کہ اب میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے نکاح سے اس کو خارج کر دوں، لیکن اس بات کی اطلاع امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کو ضرور دینی ہوگی۔ اس لیے ذہن میں خاکہ بنا لیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ وہ اسی پلاننگ کے ذریعے سیدنا عمر ابن خطاب سیدنا فاروق اعظم کے گھر کی طرف چل پڑے کہ موقع ملے اور میں آپ سے اجازت لے کر اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ جب وہ صحابی سیدنا عمر ابن خطاب کے گھر پہنچتے ہیں تو دروازے پر کھڑے ہی تھے کہ آپ نے محسوس کیا کہ سیدنا عمر ابن خطاب کی بیوی انہی جملوں میں ان سے مخاطب ہے جن جملوں کی وجہ سے یہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ دروازے پر کھڑے ہو کر کے آپ نے کچھ سنا کہ بیوی کے تیور، سیدنا فاروق اعظم کی بیوی کے تیور بڑے چڑھے ہوئے ہیں اور وہ بڑے تیکھے انداز میں فاروق اعظم سے مخاطب ہیں۔ یہ دروازے پر کھڑے رہ کر سوچنے لگے کہ جو میرا حال ہے وہی امیر المومنین کا حال ہے، میں جو شکایت لے کر آیا وہی شکایت یہاں بھی ہے۔ یہ سوچ کر جب وہ جانے لگے تو قدموں کی آہٹ سیدنا فاروق اعظم نے محسوس کی۔ آپ نے اندر سے آواز لگائی، کون ہے؟ دروازے پر یہ صحابی رک گئے، اپنا نام لیا، فاروق اعظم باہر تشریف لائے، فرمایا کیوں آئے تھے؟ اب فاروق اعظم کی ذات وہ ذات ہے کہ شیطان بھی آپ سے، ابلیس لعین بھی آپ سے خوف زدہ رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر ایک گلی سے فاروق اعظم تشریف لاتے اور اگر ابلیس کو موقع ملتا اس گلی سے آتا، فاروق اعظم کو آتا دیکھ کر وہ گلی سے اپنا راستہ تبدیل کر لیا کرتا۔ یہ شان تھی فاروق اعظم کی۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کون ہے؟ وہ صحابی رک تو گئے، فاروق اعظم نے پوچھا کیوں آئے تھے؟ انہوں نے بغیر کسی بات کو چھپائے سارا اپنا ماجرا بیان کر دیا کہ حضور میری بیوی مجھ پر حکم چلاتی ہیں اور بڑی حاکمانہ انداز میں مجھ سے مخاطب ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں اپنی زندگی سے اس کو علیحدہ کر دوں، اسے طلاق دے کر کے روانہ کر دوں۔ یہی شکایت لے کر میں آپ کے پاس آیا تو میں نے آپ کے گھر کا بھی یہی معاون پایا کہ آپ کی بیوی آپ پر اس طرح برہم ہے، تو میں نے سوچا جو میرا حال ہے وہی فاروق اعظم کا حال ہے، اب یہاں اپنا رونا دھونا کیا سکھاؤں، کیا سناؤں؟ سیدنا فاروق اعظم نے مسکرایا اور فرمایا کہ سن، تیرے نکاح میں جو خاتون آئی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ جس گھر میں وہ پیدا ہوئی اس گھر میں وہ 12 14 15 سال تک کھیلتی رہی، سہیلیوں کے ساتھ، گڑیوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ۔ ایک دن نکاح ہوا، اچانک لڑکی کے والدین نے اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دیا اور وہ لڑکی 18 20 سال ہونے کے بعد 14 15 سال کی زندگی ماں باپ کے یہاں لاڑ پیار سے گزارنے کے بعد اچانک ایک جگہ نکاح کے
چند جملے بولنے کے بعد تمہارے نکاح میں دے دی گئی، اور وہ لڑکی اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھر، تمہارے حجرے میں آ گئی۔ یہ جب آئی ہے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑا ہے، اپنے کھلونوں کو چھوڑا ہے، اپنی گڑیوں کو چھوڑا ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑا ہے، اپنے آنگن کو چھوڑا ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اپنے بچپن کو چھوڑا ہے، سب کچھ تج کر کے، سب کچھ قربان کر کے تمہارے گھر چلی آئی۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے نکاح میں آنے کے بعد تم اس کو ماں باپ جیسی محبت بھی دو، بھائی بہنوں جیسی محبت بھی دو، دوستوں سہیلیوں جیسی شفقت بھی دو، جانوروں کے ساتھ، کھلونوں کے ساتھ کھیلنے والی وہ زندگی کا جو اثر لے کر آئی ہے اس پر بھی شفقت کرو، کھیل کھلونے جو چھوڑ کر آئی ہے اس انداز میں دل بہلانے کی کوشش بھی کرو، یہاں تک کہ سب کچھ چھوڑ کر وہ تمہاری زندگی میں جب آ گئی ہے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ صحیح معنوں میں اس کی کفالت کریں، اس کی عزت کی اور اس کے خاندان کی اور اس کی اپنی ذات کی ساری ذمہ داری اب تمہارے ذمہ ہے۔ تم کو چاہیے کہ محبت سے، شفقت کے ساتھ اس کی دلجوئی کرتے ہوئے زندگی گزارو۔